بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے صاحب شرح میت عامل کی حالات زندگی کے بارے میں ہے. آپ کا نام عبد الرحمن، لقب جو آپ کا لقب اصلی ہے وہ عماد الدین ہے، لقب مشہور نور الدین ہے، کنیت ابو البرکات ہے، والد کا نام احمد ہے اور لقب شمس الدین اور دادا کا نام محمد ہے. آپ کا سلسلہ نسب امام محمد بن حسن شیبانی متوفہ 252 ہجری سے ملتا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 150 ہجری کے ممتاز شاگرد ہیں، جن کا ذکر ہم فقہ کی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں کہ امام محمد نے یہ فرمایا. یہ امام محمد ہیں، ان تک آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے. پیدائش اور وطن عزیز. آپ کے والد کا اصلی وطن اصفہان ہے، دشت نامی محلہ میں رہتے تھے، اس لیے آپ نسبت میں دشتی کہلاتے ہیں. پھر کسی حادثہ کے موقع پر جام میں منتقل ہو گئے تھے، جو خراسان کا ایک قصبہ ہے. ملا عبد الرحمن جامی، علامہ عبد الرحمن جامی ہیں جنہوں نے جامی کی شرح بھی لکھی ہے، بہت بڑے عاشق رسول تھے. 23 شعبان 817 ہجری 2 نومبر 1414 عیسوی میں بوقت عشاء یہیں پیدا ہوئے. جام کی نسبت سے جامی تخلص کیا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد جام سے ہرات چلے گئے، وہیں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی. مدرسہ نظامیہ میں مولانا جنید اصولی سے تلخیص المفتاح اور متول کا درس لیا. بعد ازاں سمرقند گئے، جہاں سید شریف جرجانی کے شاگرد خواجہ علی سمرقندی سے علوم عقلیہ کی تحصیل کی. علامہ تفتزانی کے شاگرد شہاب الدین محمد جاجری کے درس میں حاضر ہوئے، لیکن ان سے کوئی خاص استفادہ نہ کر سکے. علم حیات کی تحصیل مولانا علی کوشجی سے کی، وہ بھی مولانا جامی سے بہت متاثر تھے. ان کا قول ہے، جامی کو دیکھ کر مجھے یقین آیا کہ ابھی دنیا میں نفوس قدسیہ موجود ہیں. تصوف اور سلوک. جب آپ ظاہری علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا جو آپ سے کہہ رہے تھے، اتخذ حبیبا یہدیکا، کوئی دوست پکڑو جو تمہاری رہنمائی کرے. خواب سے بیدار ہوئے اور اس واقعے سے نہایت متاثر ہوئے. پس آپ سمرقند سے خراسان منتقل ہو کر خواجہ عبید اللہ الاحرار نقشبندی کی حلقہ میں داخل ہو گئے. خواجہ کی محبت کے فیض و برکات نے آپ کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا. شیخ سعید الدین کا کاشغری سے بھی استفادہ کیا اور دیگر مشائخ نظام سے بھی ملاقات ہوئی. 877 ہجری میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے اور بلاد شام میں دمشق و حلب وغیرہ کا سفر کیا. وہاں سفر حج کے علماء و مشائخ نے آپ کی تعظیم و تکریم کی. علامہ شامی نے ملا جامی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ محض زیارت روضہ اقدس کی نیت سے سفر کیا، جس میں حج کو بھی شامل نہ کیا تاکہ محض زیارت ہی کی نیت رہے. آپ علیہ رحمہ کی وفات 13 محرم الحرام 898 ہجری کو بیمار ہوئے اور دوائیاں وغیرہ بھی استعمال کی، مگر بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور 18 محرم کو روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی. ہزاروں افراد نے بچشم نم تجہیز و تکفین کی. مزار خیابان میں اپنے مرشد خواجہ سعد الدین کاشغری کے پہلو میں دفنائے گئے. کسی نے مادہ تاریخ کہا ہے، ومن دخلہ کان آمنا. آپ کی تصانیف. آپ نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن کی تعداد 54 یعنی 54 تک پہنچتی ہے، جو آپ کے تخلص جامی کے اعداد ہیں. وہذا من قبیل کرامات امر الہامی، جن میں سے چند مشہوری ہیں. ایک شرح جامی جس کا اصل نام الفوائد الدیائیہ ہے، کیونکہ صاحبزادہ ضیاء الدین یوسف کے لیے لکھی گئی تھی. دوسری شواہد النبوہ، تیسری نفحات الانس من حضرات القدس اور چوتھی شرح میت عامل ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے.